ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پارلیمنٹیرین اور BNP مینگل کے رہنما جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو سلیم بھائی۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بلوچستان میں کیوں یکدم دہشت گردی میں اتنی تیزی آ گئی ہے اور کیا وجہ ہے؟ اکثر لوگ آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ ان کے پولیٹیکل وائس ہیں۔ سلیم بھائی، بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان میں ابھی بالخصوص ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی ایک نریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے پرٹیکولرلی بلوچستان کے جو سیاسی اور جمہوری جماعتوں کے خلاف، تاکہ جو تھوڑی بہت اسپیس اب بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے وہ بھی ختم ہو کر رہ جائے، اور یہ جو لوگ بلوچستان کے اس تنازع سے مفادات حاصل کر رہے ہیں مختلف ذریعے سے، اسلام آباد میں بھی بیٹھ کر، کوئٹہ میں بھی ریڈ زون میں بیٹھ کر، ان کی جو ہے اجارہ داری آنے والے 20-25 سالوں تک قائم رہے۔ یہ ان کا نریٹو ہے جو وہ بلڈ کرتے رہتے ہیں۔ بلوچستان کی تمام سیاسی اور جمہوری جماعتوں نے ہمیشہ بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے، آپ کو بھی یاد ہوگا، بڑے مدلل انداز میں بلوچستان کے جو محرومی سے متعلق مسائل ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کو ان کے شناخت کا مسئلہ درپیش ہے، جو آج سے نہیں بلکہ جب قیام پاکستان سے قبل بھی اس کے لیے وہ مزاحمت کرتے چلے آئے ہیں، وہ ان کو درپیش ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے قدرتی وسائل پر ان کے اختیار کی بات ہے، جو کسی بھی حکومت نے آج تک سنجیدگی سے حل نہیں کیا، بلکہ ہر حکومت آ کے کوئی نئی پالیسی، کوئی نئی ایکٹ، کوئی نئی طریقہ کار سے اس پہ مزید دعوے داری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو انسانی حقوق کا بحران ہے، لاپتہ افراد کی شکل میں یا دیگر امور کی شکل میں، وہ ابھی تک بتدریج نہ صرف موجود ہے بلکہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ تمام مسائل ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹیاں، جمہوری جماعتیں، اچھا ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب سے پہلے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر لاپتہ افراد تو خیبر پختونخوا میں زیادہ ہیں، تو کیا وہ اس چیز کے لیے پھر جواز فراہم کرتے ہیں کہ آپ معصوموں کو ماریں، آپ سیٹلر کو ماریں، آپ پنجابیوں کو ماریں؟ کوئی جواز تو ہم نے کسی کو بھی، میں تو تشدد کے، خدا نخواستہ نسلی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر، علاقے کی بنیاد پر کسی کے بھی، نہ بلوچستان میں نہ بلوچستان سے باہر، ہم تشدد کی یا مذمت کی حمایت کرتے ہیں۔ دس از ویری کلیئر ہمارے پولیٹیکل جو ہے آبجیکٹیو۔ بلکہ آپ سے 6 سال پہلے بھی میں نے جب پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں نے یہی لفظی استعمال کی تھی کہ بلوچستان کی کوئی سیاسی جمہوریت بلوچستان کے اندر تشدد کی سیاست کی حمایت نہیں کرتا، حمایت نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں مذمت بھی نہیں کرتے۔ مذمت بھی بھرپور کیا ہے۔ کل بلوچستان نیشنل پارٹی کا اعلامیہ آیا ہے خضدار واقعے پہ، جس میں بچے شہید ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کچھ حقیقتاً شاید وہ بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ رہی بات لاپتہ افراد، اس لیے سینسٹیو ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں گزشتہ 20 سال سے یہ ایک انسانی بحران ہمارے بچوں کے آنکھوں کے سامنے، دل و دماغ میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، سوشل میڈیا پر، یہ اس قدر ہماری نفسیات میں، ہماری سیاسی معاملات میں جو ہے اس کا عمل دخل ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں لاپتہ ہو رہے تھے؟ کچھ تو چلو انٹلیکچوئل ہیں، کچھ رائٹر ہیں، کچھ پوئٹس ہیں، شاعر ہیں، کچھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ جو ہیں وہ ان کے خیال میں مطلوبہ جو ہیں دہشت گرد ہیں، مذمت کار ہیں، جو کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر سلیم بھائی، آپ ان چیزوں کو سب کو جانتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے، اس کا ایک آسان حل ہے۔ یہ آئین کیوں بنایا جاتا ہے؟ آئین کے اندر ایک مخصوص بہت بڑا چیپٹر ہے عدلیہ کا، جو پاکستان کے اندر کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو کسی پر بھی شک ہے، چاہے وہ ملک دشمنی کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، قتل و عام میں ملوث ہے، آپ نے 20 سال کے اندر کیا ابھی تک ہم ایک پراپر پروسیجر اپنا اڈاپٹ نہیں کر پائے ہیں کہ لوگوں کے بچے بے شک آپ رکھیں، لیکن کم از کم ان کی نظروں کے سامنے ہو اور ان کو پتہ بھی چلے کہ یہ نہیں، اس دوران تو اختر مینگل صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے نا؟ جی، نواب اکبر بگٹی بھی گورنر اور وزیر اعلیٰ رہے۔ سردار اختر مینگل صاحب کے وقت میں ایک بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ نہیں تھا، سوائے ان کے اپنے بھائی کا، تو انہوں نے جس کے بارے میں بات بھی کی اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بھائی کو اٹھانے کے بعد ہی 1973-4 میں جو ہے اسی وقت ہی شہید کر دیا گیا تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی کے وقت میں 1988 میں بھی بلوچستان میں اس طرح کے کوئی مسائل نہیں تھے۔ بلوچستان میں جو مسائل تھے وہ احساس محرومی کے تھے، بلوچستان کے قدرتی وسائل پر ان کے اختیارات کے تھے، بلوچستان میں جو ہے وہاں کی شناخت کو جو سسٹمیٹکلی جس طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اس طرح کے مطالبات تھے۔ اسی لیے آپ پاکستان میں جنرل ایوب خان سے لے کر پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا وقت اٹھا کر دیکھ لیں، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا، جنرل بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، کسی بھی ایک حکومت نے بلوچستان کی یہ جو فالٹ لائنز ہیں جو بھی بہت گہری ہو گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں، ان فالٹ لائن کو پولیٹیکلی، سیاسی انداز میں، سماجی انداز میں، معاشرتی اعتبار سے اور جو قانون کے تحت، بالکل یہ آئین کے تحت حل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ قانون آرٹیکل آپ کا نہیں، ابھی امیجیٹ مسئلہ تو دہشت گردی کا ہے نا، وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا احساس محرومی آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور آپ ریاست سے الگ ہونے کی بات کریں؟
میں احساس محرومیوں کی باتیں مدلل انداز میں آپ کے فورم پہ کرتا ہوں، اخبارات میں آرٹیکل لکھ کر کرتا ہوں، جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کر اپنے عوام کی جو شعور اور آگاہی فراہم کرتے ہیں، یہ ہمارا پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہے۔ لیکن اگر ایک جنریشن اور یہ دنیا کے اندر ہم کسی بھی وائلنس کو، تشدد کو کوئی لیجیٹمائز نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی اسپوکس پرسن بنتا ہے، لیکن اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ دنیا کے اندر فیڈرل جو ہمارا وفاقی جو ڈھانچے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں جو کثیر الجہتی اور کثیر القومی ہوں، تو دنیا کے اندر گریونسز بیس کنفلکٹ ہوئے ہیں۔ جب کنفلکٹ اور تنازعات بڑھتے ہیں، کچھ ایسے گروہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بات اور اپنے معاملات کو اب آئین، جمہوریت اور قانون کے تحت حل نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے تمام جائز لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو، وہاں کے جو ہے انٹیلیجنشیا ہے، وہاں کے شاعر ہیں، دانشور ہیں، طالب علم ہیں، سب کو جو ہے آپ اس کاتے میں لے آئیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں کیوں حقوق کی بات کرتے ہیں، کیوں احساس محرومی کی بات کرتے ہیں، کیوں اس کو احساس محرومی کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ نہیں، محرومی اس بات کرنے سے آگے بڑھ جاتی ہے نا، ریاست کے خلاف نعروں تک بات چلی جاتی ہے اور علیحدگی پسندوں کی حمایت تک بات چلی جاتی ہے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے لوگوں۔ دیکھیں، ریاست کے خلاف بات کرنا، اب دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت پاکستان، وفاقی حکومت، سینٹرل گورنمنٹ کا آئین کے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 172(3) کے تحت جہاں پر تیل اور گیس پر اب میرا 50% اختیار ہے، جب آپ اس اختیار کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اسلام آباد کے خلاف بات کرنا یہ کوئی جرم بن جاتا ہے؟ کیا آپ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت، جس میں ہماری صدیوں کی کاوشیں اور کوششیں شامل ہیں، جو تمام ریت سے لے کر ہمارے کاپر گولڈ تک کی اب صوبوں کی ملکیت ہے، آپ یہاں پر ایک اسپیشل جو ہے ڈائریکٹریٹ کے ذریعے سے ایک بہت ہی مرتب کردہ 140 صفحے کا مائنز اینڈ منرلز کا ایکٹ بناتے ہیں اور پھر وسائل کو بائی پاس کرتے کانسٹیٹیوشن کو، 18th امینڈمنٹ کو، 172(3) کو، کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بھی ہماری گارنٹیز ہیں ان کو بائی پاس کر کے ایک نیا بل۔ کچھ تو قدرت کی طرف سے بھی ہے نا کہ رقبہ بہت زیادہ ہے اور وسائل کم ہے، تو ظاہری بات ہے کہ گجرانوالہ جیسی ترقی تو ادھر نہیں ہو سکتی۔ بالکل ہو سکتی ہے۔ سلیم صافی صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کوئی آرگومنٹ نہیں رہا کہ کسی کا وسیع و عریض رقبہ ہو تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وسیع و عریض رقبہ بھی ہوتا، وہاں پر تیل بھی نہیں ہوتا، گیس بھی نہیں ہوتا، اس کا وسیع و عریض ساحل بھی نہیں ہوتا، اس کے اسٹریٹجک ماؤنٹینز بھی نہیں ہوتے، وہاں پر 40-45 کے قریب تو 80-85 کے قریب میٹالک نان میٹالک منرلز بھی نہیں ہوتے، آپ ان سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوتے، وہاں ترقی نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ یار خدا نے ہمیں کچھ دیا بھی نہیں تھا، اوپر سے ہم کیوں اپنے دوستوں بھائیوں کو باقی صوبوں کے جیب سے نکال کے لیں۔ بلوچستان سے 1955 میں جو گیس نکلا ہے، اب تک $200 ارب کے قریب گیس اس سے نکلی ہے۔ اگر صرف بلوچستان کی اس گیس کی صحیح معنی میں رائلٹی، صحیح معنی میں ویلڈ پرائس کی بیس پر اچھی ویلڈ پرائس بنا کے بلوچستان کو دی جاتی، $200 ارب میں بلوچستان کی آج کی جی ڈی پی، اس کا معاہدہ بھی تو ایک بلوچ سردار نے نہیں، میں آتا ہوں۔ رہی بات کہ ایک سردار نے گیس کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے، کسی سردار نے معاہدہ نہیں کیا ہے۔ 1953 میں جب آئے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، یہ برطانوی انگریزوں کی کمپنیاں تھیں، بعد میں جب گیس دریافت ہو گیا، پھر یہ جب پاکستان کو یہ کمپنی ملی ہے، پاکستان کی ایک اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے، تب سے نکلی 1955 سے لے کر 1985 تک 30 سال کے لیے ایک ایگریمنٹ پہ اس کو دیا گیا، لیز پہ دیا گیا۔ پھر 1985 میں وہ لیز ختم ہوا، پھر جا کے 2015 میں یہ لیز ختم ہو گیا، یہ 60 سال کے لیز پہ تھا۔ اس دوران بلوچستان کی گیس وہ پانی سے بھی کم قیمت پہ خریدی جا رہی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اس معاہدے کے نتیجے میں ہو رہا تھا جس میں ایک بلوچ سردار اور اس علاقے بالکل نہیں ہو رہا تھا، وہ اس لیے کہ رائلٹی جو ہے وہ بیسڈ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی سے۔ ویل ایڈ پرائس آپ کم رکھیں گے تو آپ اس صوبے کو رائلٹی کم، اتنی ٹیکنیکل ہمارے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے۔ یہ جب میں 2004 اور 5 کی کمیٹی میں تھا، یہ ساری تفصیلات میں نے دی۔ اس کے بعد بلوچستان کی گیس $75 پر MBTU پر لا دیا گیا۔ پھر بلوچستان کو جو 2010 میں جا کے کچھ پیسے ملے ہمارے بقایا جات کی مد میں، وہ بھی بلوچستان میں سے خرچ نہیں ہوئے۔ پاکستان کی انٹیلیجنشیا بالخصوص اسلام آباد میں بلوچستان کے حقیقی مسائل سے کا ادراک نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔